بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ میری ساس نے غصے سے ان لوگوں کو جواب دیا جو میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ جاتے جاتے میری ساس کو ظالم کہہ گئے، مگر ان کے جاتے ہی میری ساس نے ڈنڈے سے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر نیل پڑ گئے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد کسی غیر مرد کے سامنے مت آنا۔ میں خاموشی سے ظلم سہتی رہی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری نند کا رشتہ ایک انتہائی امیر خاندان میں طے ہو گیا، لیکن اصل قیامت تو اس وقت آئی جب بارات والے دن اسٹیج پر اس کے ساتھ کھڑی ایک شخص پر میری نظر پڑی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص رات کافی گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک میری آنکھ میں نیند کی ایک بھنک تک نہیں تھی۔ میرے دل میں درد اٹھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے وہ آنسوں کی شکل بہہ رہا تھا، اور دل اس قدر چکنا چور ہو چکا تھا کہ شاید اب اس کی کرچیاں کوئی بھی نہ سمیٹ سکتا۔ جانے کب سے میں دائیں کروٹ لیٹی آنسو بہا رہی تھی کہ اب میرا تکیہ بھی بھیگ چکا تھا اور اس کی نمی میرے ہاتھ کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا۔ میری زندگی میں ہونے والے پچھلے کئی واقعات مجھے رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک دل دہلا دینے والے حادثات میرے ساتھ ہو چکے تھے، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہتا، میں نے تو کبھی کسی سے حسد نہیں کیا تھا، پھر کیوں میری زندگی مجھے اتنے دشوار راستوں پر لے آئی تھی؟ میری سسکیاں آہستہ آہستہ پھر سے بڑی بڑی ہچکیوں میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر زبردستی ہچکیوں کو بڑھنے سے روکا تھا، مگر اس کے باوجود میری ہچکیاں مزید تیز ہوتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں سے جیسے سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہو چکی تھی اور وقفے وقفے سے بجلی چمکتی ہوئی میری کھڑکی سے دکھائی دیتی تھی۔ اس بجلی کا چمکنا اور بادلوں کا کڑکنا کسی وقت میں مجھے بہت ڈراتا تھا، مگر آج مجھے ایک پل بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی ان بجلیوں کو چمکتا اور بادلوں کو کڑکتا دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر جو طوفان برپا تھا وہ شاید باہر برسنے والی طوفانی بارش سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے نیچے جو حلقے تھے وہ اب جلنے لگے تھے۔ مجھے اپنی آنکھیں بھی سوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں خاموش نہیں ہو پا رہی تھی۔ سرفراز، آپ کہاں چلے گئے مجھے اس دنیا کی ظالم بھیڑ میں تنہا چھوڑ کر؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر آج کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ میرا حال دیکھیے، میں کس قدر بے حال ہو چکی ہوں۔ آپ کے بعد دنیا مجھے جینے نہیں دیتی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے دنیا نے مجھ پر میری سانسیں ہی مشکل کر دی ہوں۔ سرفراز، اگر آپ نے جانا ہی تھا تو مجھے ساتھ لیے جاتے، کم سے کم میں دنیا کے یہ غم سنبھالنے کے لیے تو نہ بچی ہوتی۔ آپ کے جانے کے بعد ہمارے سارے اپنوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج میرے ساتھ کیا ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے روتے روتے دیوار پہ لگی ان کی اس بڑی سی تصویر کو دیکھا تھا جس میں وہ نکاح کے روز خوبصورت سی کالی سی شیروانی میں ہنستے مسکراتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ایسی سچی مسکراہٹ تھی جو کبھی بھی ان کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی، مگر اب یہ مسکراہٹ سمیت سارا چہرہ مجھ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی اور اس نیم روشنی میں بھی مجھے ان کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے اور روتے روتے بہت تھک چکی تھی۔ اب مجھے پیاس ستانے لگی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا پانی موجود نہیں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کھڑا ہوا جگ خالی تھا، یعنی اب خالی جگ بھی پرنے کے لیے جانا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ میری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، میری ساری کمر میں اس قدر شدید درد ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے اکڑ گئی ہو یا پھر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اور پھر میرے پیٹ میں اس قدر شدید درد ہونے لگا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ابھی بھی وہیں پڑی ہوئی تھی، مگر وہ درد مزید شدت اختیار کر چکا تھا اور میری ساس میرے سر پر کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی، اٹھو بی بی، ہم تمہاری نوکری چاکری کے لیے نہیں ہیں، تم سوتی رہو گی اور ہم تمہارے لیے کھانا بنا کے تمہارے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ سنو بی بی، تم اس گھر میں رہ رہی ہو تو کام کرنا پڑے گا، ورنہ تم جانتی ہو نا تمہارے سر سے یہ چھت چھین جائے گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اور میرے سر میں ان کے اونچی آواز سے بات کرنا ٹکرا رہا تھا۔ امی جان، خدا کے لیے مجھ پر ترس کریں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ امی جان، خدا کے لیے مجھے ہسپتال لے جائیں، خدا کے لیے میری بہت حالت خراب ہو رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں ان کے پاؤں پڑتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ان کے مقابل کھڑی ہو سکوں، اور پھر اس کے بعد سے پھر سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ میں اسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی، جہاں دیواروں کے پینٹ سے لے کر میرے کپڑوں تک ہر چیز سبز کلر میں تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میرا آپریشن ہوا ہے، اور تبھی ایک نرس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کیسی ہیں انوشے، اب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی کیونکہ تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ مجھ سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو سب خدا کی مرضی ہوتی ہے، تم بہت ہمت والی ہو، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ وہ کیسی ایسی باتیں کر رہی تھی؟ وہ مجھے ہمت والی کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا جو میرے دماغ میں آ رہا تھا وہی ٹھیک تو نہیں؟ میں نے ناسمجھی کی عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے کیا ہوا تھا اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں ایسی حالت میں تھی کہ میں بے تکے سوال کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور آپ کو ایک عورت لے کر آئی تھی، اور وہ تو یہاں سے جا چکی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو آ جاؤ گی، اور رہی بات آپ کے علاج کی تو کوئی خدا ترس بندہ تھا جس نے آپ کا بل ادا کر دیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو کسی نے مارا ہے یا آپ گری ہیں یا جو بھی ہوا ہے، آپ کا بچہ نہیں بچ سکا۔ معاف کیجیے گا، اگر ہم بچے کو بچاتے تو آپ کی جان نہیں بچ سکتی تھی، اور اگر آپ کو بچاتے تو آپ کے بچے کی جان نہیں بچ سکتی تھی۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہی تھی کہ ہم آپ کی جان بچائیں، کیونکہ آپ ہوں گی تو بچہ ہی زندہ رہے گا۔ اگر ہم بچے کو بچاتے تو پھر آپ کے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتا۔ کچھ دنوں بعد اس کو بھی خدا کے پاس چلے جانا تھا، تو ہم نے جو صحیح لگا وہی کیا۔ نرس کی یہ باتیں سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میری زندگی کا ایک واحد سہارا تو وہی بچہ تھا، وہ بھی مجھ سے چلا گیا تھا۔ یا خدا اس قدر ظلم، یا خدا تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر اگر پیار کرتا ہوتا تو میرے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیتا۔ میں نے چھت کو گھورا تھا، لیکن میری آنکھیں چھت سے کہیں بہت دور آسمانوں اور آسمانوں سے بھی کہیں اوپر خدا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انوشیا، آپ بہت ہمت والی ہیں، خدا پر بھروسہ رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اب آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے، آپ کا ڈرائیور آپ کو جلدی لینے آتا ہوگا۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں بس آندھیاں چل رہی تھی۔ نرس نے گھر کال کر کے بتایا تو ڈرائیور کو بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور میرا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد اس نے مجھے میرا اپنا ڈریس دیا۔ وہ تبدیل کر کے میں خاموشی سے تیار ہو گئی۔ وہ مجھ سے کافی باتیں کر رہی تھی، لیکن میرا دھیان اس کی جانب نہیں تھا، بلکہ میرا دھیان اب اپنے ہونے والے بچے کی طرف تھا جو اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میرا یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میرے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مگر خدا کو شاید یہی منظور تھا۔ میری آزمائش اس قدر طویل ہوتی جا رہی تھی کہ اب دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب مزید برداشت نہیں رہی تھی کہ میں اتنی ساری آزمائشوں کو ایک ساتھ جھیلوں۔ میرے دل کو چپ لگ گئی تھی، لیکن میری آنکھیں ابھی بھی آبشار کی طرح بہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور مجھے لینے آیا اور میں خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کس نے میرا علاج کروایا، کون وہ خدا کا نیک بندہ تھا۔ میں تو یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اس نے آخر کیوں میرے علاج کے پیسے دیے تھے، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی بیمار عورت پڑی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ میرے لیے تو یہی دکھ بڑا تھا کہ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے کتنے خواب سجائے تھے، کس قدر میں نے اس کے لیے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا کیا نام رکھوں گی، اسے اس کے باپ کے بارے میں کیا کیا بتاؤں گی، اسے کیا بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کروں گی۔ وہ میری زندگی کا سب سے اچھا دوست ہوگا، لیکن وہ میرا سب سے اچھا دوست بھی اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر میں چیخ کر روتی۔ بس چپ چاپ آنسو بہاتی گاڑی میں بیٹھتی گھر واپس آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کتنے دن رکی، لیکن اب جب گھر آئی تو گھر میں الگ ہی سما تھا۔ میری ساس کافی اچھے کپڑوں میں تیار شدہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تو اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ وعلیکم السلام کہا اور میری طبیعت بھی پوچھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ خیر جو بھی تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری جو یہ حالت ہو گئی تھی اسی عورت کی وجہ سے تو ہوئی تھی۔ اب میرے دل میں اس عورت کے لیے کوئی بھی جذبات پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ ابھی بھی اتنی خوش کیسے ہو سکتی ہے۔ اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والی یہ عورت اتنی مطمئن کیوں کھڑی ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے اندر ضمیر سویا ہوا ہوتا ہے، اور چاہے وہ کتنا بھی بڑا جرم کر لیں ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا، ان کا ضمیر نہیں جاگتا۔ شاید میری ساس بھی انہیں لوگوں میں سے تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آج تمہاری عید ہے، تمہاری طبیعت جب تک ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تم کام مت کرنا۔ گھر میں نے ایک نوکرانی رکھ دی ہے، اور بہت اچھی خبر بھی ہے تمہارے لیے، تمہاری نند کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ 1 ہفتے میں تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اس کی شادی بھی 1 ہفتے کے بعد ہی ہے، تو اس کے لیے سارا انتظام تم نے کرنا ہوگا، اور اتنا کام سنبھالنے کے لیے صحت بھی تو درکار ہوگی۔ اس لیے جاؤ اور آرام کرو۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں تمہارے کمرے میں ہی مل جائے گی، اور خبردار اگر دوبارہ تم کمرے سے باہر آئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کے سامنے شادی ہونے تک تم آؤ۔
वैसे भी तुम मेरी बेटी की खुशियों के कातिल हो। जब भी उसकी कोई खुशियाँ आती हैं तुम निकल जाती हो, कलमुही कहेगी। अच्छे से बात करते करते अचानक उसका लहजा इस कदर कड़वा हो गया कि मेरा हलक कड़वा हो चुका था। मैंने चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सरफराज की वो तस्वीर जो वही सामने लगी खड़ी थी, उसे उतार कर मैंने अपने सीने से लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। सरफराज, मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया आपकी माँ से। आपकी माँ ने आपके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही आपके पास भेज दिया। सरफराज, आप देख रहे हैं ना मेरे साथ क्या हो रहा है। आप क्यों चले गए? क्यों आपने मेरा साथ नहीं दिया? खुदा के लिए वापस आ जाए, या खुदा कोई ऐसा मुआजिज़ा कर दे, अब तो मेरी इन आजमाइशों से भी जान छुड़ा दे। मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास एक जीने की वाहिद आज तो मेरा बच्चा ही था, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? या खुदा, क्या ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था? मैं सरफराज की तस्वीर को अपने सीने से लगाए खुदा से शिकवा कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, मगर अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर रोने के बाद अब मुझ पर जैसे दवाओं का असर होने लगा था, क्योंकि नर्स ने मुझे वहीं पर ही दवा खिला दी थी। नींद आई तो मैं सोफे से उठकर अपने बेड पर आ गई और उसी तस्वीर को अपने सीने से लगाए सो गई। जब मेरी आंख खुली तो दूसरे रोज़ सुबह हो चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त मैं वापस आई थी वो शाम का वक्त था और सोने के बाद अब दूसरे रोज़ सुबह ही आंख खुल पाई थी। कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने आने की इजाज़त दी तो एक 18 साल की लड़की अंदर आई और कहने लगी, बीबी जी, मुझे आपके लिए कामों के लिए रखा गया। मुझे आपके कामों के लिए रखा गया। आप बताएं, आप क्या खाएंगी? आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मैंने उसे कहा, जो भी बने है बस ले आ, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। ये कहते हुए मैं उठकर वॉशरूम चली गई। मेरी हालत पहले से बेहतर थी। हाँ, अलबत्ता मैं बड़े बड़े कदम नहीं उठा सकती थी और ना ही बहुत ज़्यादा चल सकती थी। बस इतना था कि शायद कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अब बेहतर हो गई थी। टांके मेरे खुल चुके थे, यानी इतने रोज़ मैं बेहोश ही रही। खैर, जो भी था, अब मैं बेहतर महसूस कर सकती थी, खुद ही चल सकती थी, लेकिन गम ने निढाल कर रखा था। अब यूं होने लगा कि शफक ही मेरे लिए काम करने लगी। एक हफ्ते तक वो मुझे खाना खिलाती रही, मुझे फ्रूट लाकर खिलाती थी। कहती, बीबी जी, बड़ी बीबी तो बहुत बुरी है। कहती हैं कि आपको ये फ्रूट नहीं खाने, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस हालत में फ्रूट खाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छुपाकर यहाँ रख जाती हूँ ताकि कोई देख न सके और मैं आपको खिला दूँ और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अपनी हालत देखें, आपकी आंखों के नीचे हल्के हो जाते। ना किया करें आप अपनी इस कदर बेगर्जी। आप जानती हैं, लोग तो बस इसीलिए ही हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं ताकि हम अधूरे होते चले जाएं। बीबी जी, अगर ऐसा रहा तो फिर एक दिन तो आप खत्म हो जाएंगी। बीबी जी, अपने साथ दुश्मनी न करें। मुझे बहुत समझाती थी। वो थी तो मासूम सी 18 साल की लड़की। इस उम्र की लड़कियां तो अक्सर खेलने कूदने की तरफ ध्यान देती हैं, लेकिन ये लड़की क्यों इतनी मुख्तलिफ है? फिर मुझे ख्याल आया कि ये भी तो मेरी तरह ही गरीब बाप की बेटी है ना। गरीब बाप की बेटियां बहुत जल्दी कम उम्र में ही बहुत संजीदा हो जाती है। वो अपनी उम्र से 10 गुना बड़ी लगने लगती है। मेरे सामने बैठी हुई लड़की मुझे मेरी परछाई नजर आने लगी थी। एक हफ्ते में मेरी उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई और मैं भी अब बहुत अच्छी सेहत वाली हो गई थी। एक हफ्ते बाद ही मेरी नंद का मायूं रखा जाना था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और हिदायत देते हुए कहने लगी कि सारे इंतजाम तुमने करने, और हाँ, याद रखना, भूल कर भी उसके ससुराल वालों के सामने तुमने नहीं आना और ना ही उनको ये बावर कराना है कि तुम मेरी बहू हो। अगर कोई कहेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरे भांजे की बीवी है। मेरा भांजा बाहर मुल्क गया हुआ है, वो वापस आएगा तो वो भी शादी में शरीक हो जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला। वो मुझे उंगली दिखाते हुए तनबीह कर रही थी। मैं खामोश होकर रह गई। मायूं का दिन आया और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सारे इंतजामात करने के बाद दूल्हे वालों के आने से पहले ही मैं अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। मैं भी तैयार हो चुकी थी। मैंने भी पीले और सब्ज कलर के कपड़े पहने थे। शफक मेरे लिए गजरे भी ले आई थी। मैं शफक की खुशी के लिए तैयार हो गई थी और गजरे भी पहन लिए थे। अपने कमरे की खिड़की से मेरे बाहर का मंजर देखा। मेरी नंद का चेहरा नजर आ रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसके साथ बैठे हुए लड़के का चेहरा मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस हल्का सा एक साइड से दिखाई दे रहा था। मगर जो भी था, मैंने उसकी खुशियों को देख लिया था। मेरी सास का यूं भी कहना था कि बेवा का साया किसी नई बयाने वाली लड़की पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना बहुत बुरा होता है। इसलिए भी मैं अपनी नंद से दूर दूर रहने लगी थी। घर का काम आराम से करती। जब उसके ससुराल वालों के आने का वक्त होता तो फिर आराम से अपने कमरे में आ जाती और इस सारे अरसे में शफक मेरे साथ होती। उसे माँ जी ने कहा था कि वो जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन वो मेरे लिए यहीं रुक गई। उसका दिल मेरे साथ बहुत लग गया था। आज रात निकाह का फंक्शन होने वाला था और घर में बहुत गहमा गहमी थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में अभी तक सो रहे थे और मैं जल्दी से उठकर कमरों की सफाइयाँ करनी चाहती थी। कमरों की सफाइयाँ तो ना हुई, लेकिन ड्राइंग रूम इतना बिखरा पड़ा था
شفق سے کہا کہ وہ جلدی سے ناشتہ بنا لیں اور میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر دوں۔ یہ دن کے تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا، لیکن ہمارے گھر میں یہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا، کیونکہ ہمارے گھر والے اکثر 12 بجے تک اٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے، تو یہ کوئی معمول کی بات تھی۔ میں اس وقت صوفے کا کشن سیٹ کر رہی تھی جب مجھے دکھائی دیا کہ صوفے پر بہت ہی زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ڈسٹنگ والا کپڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور ڈسٹنگ کرنے لگی۔ سنجیدگی ابھی بھی میرے چہرے پر طاری تھی۔ بھلے ہی میں بہت کام کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود میرے ساتھ ہونے والے واقعات مجھے ابھی تک نہیں بھول پائے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ساری صفائی کرتی، مجھے کسی کے اپنے پیچھے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپائے وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ کہنے لگا کہ آپ کہاں تھی، مجھے یوں لگا جیسے اگر میں نے اس سے بات کی تو سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ میں جلدی سے شفق کو بلاتی ہوئی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ میری ٹانگیں کپکپانے لگی، ہاتھ بھی تھر تھرا رہے تھے۔ ایک عجیب سا ڈر مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ اگر اس بار بھی کچھ ہو گیا تو میری ساس میری جان لے لیں گی۔ میں کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر رونے لگی۔ یا الہی، سب ٹھیک کرنا، اگر کچھ غلط ہوا تو پھر سے مجھ پر آفت آ جائے گی۔ یا خدا تو خیر کر دے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شخص یہاں بھی آ جائے گا۔ میں خود دعا کر رہی تھی۔ میں اس شخص کو اس وجہ سے پہچان گئی کیونکہ مہندی والے دن ہی جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ اس وجہ سے یادداشت سے کوئی چہرہ نہیں مٹ سکتا، سو یہ بھی نہ مٹ سکا۔ یہ وہ دن تھا جب رخصتی ہونی تھی اور نکاح ہونا تھا۔ ولیمہ بھی آج رات ہی تھا۔ شفق بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تو میری حالت دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس میرے سامنے کرنے لگی۔ بی بی جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بس میری ہمدرد تھی۔ اس نے سارے گھر کا کام کیا تھا کیونکہ آج سارا دن میری نند کے سسرال والوں کا آنا جانا رہا، سو مجھے ان کے سامنے نہیں جانا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کر لیا اور سارا دن اپنے شوہر کی تصویر اٹھائے اپنے سینے سے لگائے روتی رہی۔ وہ بھی کیا دن تھے جب وہ زندہ تھے۔ ہر کوئی میری عزت کرتا تھا، اس کی یہی ماں اور بہن میرا نام لیتے لیتے نہیں تھکتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد یہ میرے ساتھ کس قدر برے طریقے سے پیش آنے لگی تھی۔ واقعی میں انسان پر آنے والے وقت اچھے اور برے دونوں کی پہچان کروا دیتے۔ صبح سے لے کے اب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ شام 8 بجے ہمیں شادی ہال میں پہنچنا تھا۔ میری نند تیار ہونے کے لیے جا چکی تھی۔ شفق مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ بی بی جی، خدا کے لیے آپ تیار ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی تیار ہو، کھل کر ہنسیں، خوشی کو انجوائے کریں، لیکن آپ تو بالکل مرجھا کر رہ گئی۔ اس سارے عرصے میں میری ایک ہمدرد وہی تو تھی۔ شاید میں نے خدا سے شکوہ کیا تھا کہ میرا بہترین دوست، میرا آنے والا بچہ اس نے واپس لے لیا، اور اسی شکوے پر خدا نے مجھے شفق جیسی دوست عطا کر دی تھی۔ خیر، سب لوگ ہال کی طرف نکل پڑے تھے۔ میں اکیلی گھر پر موجود تھی۔ شفق کو میں نے جیسے تیسے بھیج دیا۔ وہ ناراض تھی۔ میں جانتی تھی کہ بہت اداس تھی، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اداسی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کی تصویر اٹھا کر ایک بار پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے گاڑی پورچ میں کھڑی ہونے کا احساس ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں نے جب دیکھا تو میری اوسان خطا ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میری یہاں پر کوئی عزت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ سرفراز نے مجھ سے محبت کر کے شادی کی تھی۔ میں جب FSA کے امتحانات دے رہی تھی تبھی میری ملاقات سرفراز سے ہوئی تھی۔ سرفراز بہت اچھے انسان تھے، ان سے مل کر واقعی میں خوشی ہوئی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جب کچھ دنوں بعد وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ہمارے گھر پر تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ ان کی ماں اور بہن میں کافی اکڑ تھی، لیکن لڑکا بہت اچھا تھا۔ امی بابا نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ بابا کی طبیعت اب ساتھ نہیں دیتی تھی اور امی بھی اب بہت پریشان رہتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے بہت کچھ تھا۔ اسی 2 وقت کی روٹی کے لیے تو امی بابا مل کر اتنی محنت کرتے تھے، اور تب جا کر کہیں ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ ایسے حالات میں کسی اچھی جگہ سے میرے لیے رشتے آ جانا ہمارے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ سو امی نے اور بابا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ FSC کے امتحانات دینے کے بعد فوراً ہی میری شادی کر دی گئی۔ سرفراز بہت اچھے تھے، ان کے ساتھ میری زندگی کے جو پل گزرے وہ انتہا حسین تھے۔ شادی کی پہلی رات کمرے میں جب وہ آئے تو یوں لگا جیسے ساری کائنات ایک انسان میں سمٹ کر رہ گئی ہو۔ میں بہت خوش تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں ان کی امی اور بہن کا برتاؤ بہت برا ہونے لگا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ہٹ کرتی تھی، تو میں سرفراز سے ان کے بارے میں شکایت کرتی تو وہ کہتے اگلی بار تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور ویسا ہی ہوتا۔
اس بارے میں دوبارہ کبھی بھی اس کی ماں اور بہن بات نہ کرتی۔ مجھے تو یہ احساس ہو گیا کہ سرفراز کی پسندیدگی کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن کا یہ رویہ ہے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ گزرتے گزرتے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا یا پھر سب سے بدترین دن، اس بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس وقت سال بھر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروانے کے بعد آج ڈاکٹر نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی تھی کہ میرا دل باغ باغ ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، مس اروشے، آج آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نہیں آئے۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا، کیونکہ آپ دونوں کو اس بارے میں بہت جلدی تھی۔ آپ کا یہ رزلٹ بالکل اچھا آیا، اب آپ میں کوئی بھی کمی نہیں رہی اور نہ ہی آپ کے شوہر میں کوئی کمی رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ دونوں کو خدا اولاد کے بندھن سے باندھ دے گا۔ یہ ہمارا 1 مہینے پہلے کا ٹیسٹ تھا، جس کی رپورٹ لینے کے لیے ہمیں 1 مہینہ لگ گیا۔ ڈاکٹر روز کال کر کے بلاتی ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے ہم دونوں نہ جا سکتے۔ آج میں گئی تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بات بتانا چاہتی تھی، میں اسی لیے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن رات کے 8 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنی جاب سے 4 بجے تک آ جاتے تھے اور اب 4 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے۔ مجھے لگا شاید آج ان کی کوئی بہت ضروری میٹنگ ہوگی، اس وجہ سے انہیں ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ مگر اب جب 4 گھنٹے گزرے تو میرے دل میں ہول اٹھنے لگے کہ خدا خیر کرے، آخر وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ میں انہیں کال کرنے لگی، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ایسے میں میری ساس بھی میرے پاس آ بیٹھی، کہنے لگی، بہو جانتی ہو سرفراز آج کال نہیں اٹھا رہا، بہت ضروری کام تھا، مجھے وہ کہہ کر گیا تھا وہ واپسی پر میرا وہ کام کر دے گا، مگر آج تو 4 گھنٹے اوپر ہو گئے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ میں خود اسی بارے میں بہت پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ میں ان کے آفس میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں، آپ جا کر آرام کریں، جو بھی بات ہوگی میں آپ کو آ کر بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں لینڈ لائن سے نمبر ملانے لگی، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک ہمارے گھر کی لینڈ لائن پر گھنٹی بجی۔ میں جب ریسیور تک گئی تو نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ریسیور کان سے لگایا، آگے سے کسی اجنبی کی آواز تھی۔ السلام علیکم، آپ سرفراز کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہاں میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے، آپ کے سرفراز کی حالت بہت خراب ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور انہیں اسپتال لے آئے ہیں، آپ جلدی سے اس اسپتال آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایڈریس بتایا اور میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ اچانک ہماری زندگی میں کیسی آفت آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہوتی، میری ساس میرے پاس آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، کس کی کال تھی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کون سے ریسیور لگایا تو ان کی حالت مجھ سے کچھ کم نہ تھی۔ ہم تینوں بھاگتی ہوئی ہاتھوں میں تسبیح لیتی اسی اسپتال پہنچی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ICU میں سے ایک اسٹریچر کو باہر لایا جا رہا تھا۔ اس اسٹریچر پر کوئی انسان موجود تھا اور اس کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس اسٹریچر کو دیکھ کر میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ تبھی ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آ کر رکا اور کہنے لگا، غالباً آپ سرفراز احمد کے گھر سے ہیں۔ معاف کیجیے گا، سرفراز احمد کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم ان کی جان نہیں بچا سکے۔ یہاں آتے آتے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، مگر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ زندہ نہیں رہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، خدا آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، مگر ہماری دنیا کو تو جیسے قیامت میں ڈال گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرفراز مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ میری زندگی کا ایک سہارا سرفراز ہی تو بچا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور بابا کے چلے جانے کے بعد اسی دکھ میں گلتی ہوئی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب میرے پاس میری زندگی جینے کا سہارا صرف میرا شوہر ہی تو تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو ایک نرس میرے پاس موجود تھی اور میری ساس بھی میرے پاس تھی۔ میں ہوش میں آئی تو نرس مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شکر ہے آپ ہوش میں آ گئی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی بے ہوشی اکثر پریگننسی میں ہو جاتی ہے، بس اپنا خیال رکھیے، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، سٹریس بھی نہ لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ لیکن یہ زندگی کا خوبصورت دن تھا یا پھر بدصورت ترین، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میری ساس اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، چین مل گیا تمہیں میرے بیٹے کو کھا کر؟ مجھے تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب اس نے مجھے آ کر تمہارا بتایا تھا۔ میں تو کہتی رہی تھی اس سے کہ یہ لڑکی ڈائن ہے، ڈائن، تمہیں کھا کر رہے گی۔ اب کھا گئی ہو نا میرے بیٹے کو، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ خوش مت ہو کہ تمہاری اولاد کا سن کر میں خوش ہو جاؤں گی۔ میں تمہاری اولاد کو بھی نہیں مانتی، کیونکہ تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح منحوسی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو کھا گئی، آگے جانے کیا حال ہوگا۔
میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے گھر بھی نہ لے کر جاؤں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، آخرکار دنیا داری بھی تو نبھانی ہے۔ اب اٹھو اور چلو، میرے ساتھ کوئی نہیں، اتنی بڑی آفت آ گئی کہ تم چل بھی نہیں سکو گی۔ میری ساس کے طنز میں ڈوبے تیر میرے کلیجے پر وار کر رہے تھے، اور اوپر سے میرے شوہر کا دکھ مجھے مزید غم میں مبتلا کر رہا تھا۔ گھر گئی تو گھر میں مزید ماتم کا سما تھا۔ گھر کے آنگن میں ہی میرے شوہر کا بے سود وجود پڑا تھا، سارا محلہ ہمارے گھر جمع ہو چکا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح، ایک قیامت خیز لمحے کی طرح تھا۔ ان کی تکفین و تدفین کے بعد دوسرے روز ان کے کل کا بندوبست کر دیا گیا۔ 15-20 دن تو ارد گرد کی بڑی بوڑھیاں اور پھوپھیاں وغیرہ آتی رہیں، پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنے کاموں میں مگن ہو گیا، تو میری زندگی نے بھی معمول پر آنا شروع کر دیا۔ میں ابھی ان کی وفات سے اپنے آپ کو نہیں نکال پائی تھی کہ میری ساس اور میری نند مجھ پر ظلم کرنے لگی۔ ساس مجھ سے گھر کا سارا کام کروانے لگی۔ ہمارے گھر پر کام کرنے والی نوکرانی کو چھٹی دے دی گئی، اور گھر کا سارا کام حتیٰ کہ پوچھے تک لگانا میرا کام تھا۔ پریگنینسی کی وجہ سے میری جو حالت یوں خراب رہتی تھی، پھر یہ سارا کام کر کے میری کمر بھی اب جواب دینے لگی تھی۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ مجھے منحوس قرار دیتی، اور میری ہونے والی اولاد کو بھی بڑی مشکل سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ چونکہ جہاں پر میرے شوہر کی بہت یادیں وابستہ تھی، دوسری طرف میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، مجبوراً مجھے اسی گھر میں ہی رہنا پڑا۔ دن گزرتے گئے اور 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ 6 مہینے میں نے کیسے گزارے تھے صرف میں جانتی تھی۔ ان 6 مہینوں کے بعد ہمارے گھر آہستہ آہستہ میری نند کے رشتے آنے لگے، لیکن کوئی بھی میری نند کو پسند نہ کرتا، کیونکہ اس میں جو عیب تھا اس عیب کے ساتھ کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف میں تھی، بیوہ ہو چکی تھی، عدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ اکثر لوگ مجھے ہی پسند کر کے جاتے تھے، لیکن میری ساس ایک بار غصے سے کہنے لگی، ہمارے ہاں بیوہ کی شادی نہیں کرتے۔ میری ساس کی اس بات پر سامنے بیٹھی ہوئی عورت اٹھ گئی۔ کیسی ساس ہو تم کیسی عورت ہو؟ تم اپنی بہو کی جانب دیکھو، مشکل سے اس کی عمر 21-22 سال ہوگی، اور تم اس سے ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام پر بٹھانا چاہتی ہو؟ کتنی ظالم ہو تم! چلو بھائی چلو، ہمیں ایسے ظالم عورت کے گھر رشتہ ہی نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ ان کا جانا تھا کہ میرے لیے یہ گھر جہنم بن گیا۔ میری ساس مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر کچن سے لائے گئے بیلنے کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مجھے مارنے لگی۔ کمینی ڈائن، میری بیٹی کی خوشیوں کو ڈسے گی تو میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دوبارہ کبھی میری بیٹی کی خوشیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ میرے بیٹے کو تو کھا گئی، اب اپنی بیٹی کی خوشیاں تمہیں کبھی نہیں کھانے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے مارتی چلی گئی، اور پھر گھر پہ مجھ پر وار کرتی چلی گئی۔ امی خدا کے لیے دیکھیے تو صحیح، میں ماں بننے والی ہوں، میں اپنے حق میں بولتی رہی، انہیں مارنے سے روکتی رہی، مگر وہ مجھے آدھے گھنٹے تک مارتی رہی، یہاں تک کہ مجھے لہولہان کر دیا، اور اب میری ہمت اتنی نہیں بچی تھی کہ میں ہوش میں آتی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، اور تبھی میں نے ڈنڈا پھینک کر کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو کافی ٹائم بعد میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے آپ کو بے سود پایا۔ اٹھ کر بستر پر چلی گئی اور ساری رات روتے گزار دی۔ پھر جب حالت بہت خراب ہوئی تو آنکھ میری اسپتال میں کھلی، اور اسپتال سے جب گھر واپس آئی تو یہاں پر شفق میری منتظر تھی، لیکن اب میں اپنے پیچھے ہونے والی سبھی زیادتیوں کے ساتھ خاموش ہو چکی تھی۔ میری آنے تک میری ساس کسی کے ساتھ میری نند کا رشتہ طے کر چکی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کے سسرال والوں کے سامنے نہ آؤں، اور میں نے بھی خاموشی سے یہ بات اپنے پلوں سے باندھ لی تھی۔ شفق کے ساتھ کام کرواتی، لیکن کسی بھی فنکشن میں نہ گئی۔ رخصتی سے کچھ پہلے جب میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی تو اس کا ہونے والا شوہر گھر پر آیا، اور مجھے دیکھ کر وہیں پتھر کھا گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اور اب جب سب لوگ رخصتی پر جا چکے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی تو پورچ میں کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو میری ساس غصے سے بھری میری طرف آ رہی تھی۔ ڈائن کہیں کی میری بیٹی کی خوشیوں کو کھا گئی نا، تو اسی لیے کہتی تھی کہ میری بیٹی کی خوشیوں سے دور رہو، لیکن نہیں، تم نے تو ہر جگہ میری بیٹی کی خوشیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب میری بیٹی کی عزت رکھو اور چلو میرے ساتھ، چل کر نکاح کرو، تم اس شخص کے ساتھ جس سے میری بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ مجھے زبردستی میرے بازو سے پکڑتی ہوئی گاڑی میں ڈالتی ہوئی اپنے ساتھ ہال میں لے آئی۔ ہال میں سبھی لوگ موجود تھے اور مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسی شادی تھی! حیرانی کی بات تھی کہ میں گھر کے کپڑوں میں ہی دلہن بن کر آئی تھی۔ مجھے بھی اسٹیج پر ان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اب کی بار یہاں اسٹیج پر ایک نہیں 2 دلہے تھے۔ میرا نکاح اسی شخص سے کر دیا گیا، جبکہ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری نند کی شادی اب میرے شوہر کے دوسرے بھائی سے کر دی گئی، جو کہ اس سے چھوٹا تھا۔ یہ سب کچھ اتنے جلدی ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہاں ہر طرف میری تصویریں لگی ہوئی تھی۔
اسٹیج کے ساتھ بھی ساری کی ساری میری تصویریں تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ زاہد تھے جن سے میرا نکاح میری ساس نے کروایا تھا۔ کہنے لگی تم سوچ رہی ہوگی کہ شاید سب کچھ اتنی آسانی اور جلدی جلدی کیسے ہوا، تو پھر سنو۔ جب تمہیں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اور اس سے پہلے FSC کے امتحانات دیتے وقت میں تم لوگوں کے ایگزامز پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تبھی مجھے تم پسند آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں رشتہ بھیجتا تمہاری شادی کسی اور سے ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنا گزارا تمہاری ان تصویروں پر کیا تھا جو وقتاً فوقتاً میں نے چوری چھپے وہیں کالج سے لی تھی۔ پھر جب اس روز اپنی ماں کو اسپتال لے کر گیا تو تمہیں اسپتال میں دیکھا، تمہاری ساس تمہیں وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر واپس گھر آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید یہ تمہاری امی ہے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور گھر کا پتہ کروایا، پھر اس کے بعد تمہارے علاج کے پیسے دے دیے۔ مجھے لگا کہ شاید تم گھر چلی گئی ہوگی۔ میں نے رشتہ بھیجا تو فوراً ہی ہاں کر دی گئی، لیکن اس روز جب میرے ساتھ وہ لڑکی مایوں کے دن بیٹھی میں اسے پہچان گیا تھا، کیونکہ وہ تم نہیں تھی، وہ کوئی لنگڑی لڑکی تھی، اور میں اسے بالکل بھی اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں اس روز آپ کے گھر آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے بات کیے بغیر وہیں سے چلی گئی، لیکن تمہاری نوکرانی شفق نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ پھر میرے دماغ میں یہی ترکیب آئی تھی کہ تمہارے سسرال کی بھی عزت رہ جائے اور تم بھی میری ہو جاؤ۔ چنانچہ اسی روز میں نے یہ شرط رکھی کہ اگر میرا نکاح تم سے کروا دیں گے تو پھر ان کی بیٹی کا نکاح میں اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دوں گا، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کو تمہاری نند پسند آئی تھی۔ اور جب میں نے اسے یہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر میرا نکاح اس سے ہو جائے تو ویسے بھی ہماری عزت ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نہ لڑکی چھوڑ کر دوسرے سے شادی کر لیں؟ یوں دونوں کو بیاہ کر گھر لے آئیں گے تو عزت بھی رہ جائے گی۔ یہ بات مجھے معقول لگی اور میں تمہیں بیاہ کر یہاں لے آیا ہوں۔ تمہاری نوکرانی شفق کے منہ سے میں نے تم پر ہونے والے سبھی ظلم سن لیے۔ اب تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واقعی میں میرا صبر ضائع نہیں گیا تھا، میری دعائیں رد نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تو انہوں نے میری نظروں میں چھپی ساری باتوں کو پڑھتے آنسوں کو صاف کیا اور مجھے سینے سے لگاتے محبت کی پہلی مہر میرے ماتھے پر ثبت کر دی، اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کے کانٹوں کو صفایا کر دیا۔ اے میرے رب، ہماری زندگیوں کو ان تمام کانٹوں سے پاک کر دے جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ مشکل اور آزمائش میں ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھ دے جن کا انہوں نے خواب دیکھا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں ایسے ساتھی عطا کر جو تیرے خوف سے ہماری عزت کرے۔ اے رحیم و کریم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین۔